بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس موڈیول کے اندر ہم نحو کے 12 منصوبات میں سے ایک اور منصوب کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نحو کی اصطلاح میں کہتے ہیں مستثنی۔ تو اس موڈیول میں ہم مستثنی کے بارے میں جانیں گے کہ مستثنی کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، مستثنی کا جو ورڈ ہے یہ استثناء سے نکلا ہے، اور استثناء کا معنی ہے الگ کرنا یا خارج کرنا، اور نحو کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ چیز ہے جس سے حرف استثناء کے ساتھ ما قبل کے حکم سے خارج کر دیا جائے، ہاں وہ حکم اس بات میں ہو، مثبت حکم ہو، یا وہ حکم نفی میں ہو، منفی حکم ہو۔ جسے خارج کیا جائے اسے کہتے ہیں مستثنی، اور جس سے خارج کیا جائے یا جس سے الگ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنی منہ، اور جس حرف کے ساتھ خارج کیا جائے اس کو کہتے ہیں حرف استثناء۔ جیسے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، نجحت تلامیذ الا واحدا، تمام طالب علم کامیاب ہو گئے سوائے ایک کے، یعنی ایک طالب علم کامیاب نہیں ہوا، بقیہ جو طالب علم ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو گویا کامیاب ہونے والے طالب علموں سے ہم نے ایک طالب علم کو خارج کر دیا کہ وہ ناکام رہا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس مثال کے اندر جو تلامیذ ہے یہ مستثنی منہ ہے، اور واحدن جو ہے وہ مستثنی ہے، اور جو الا ہے یہ حرف استثناء ہے، اور یہ مثبت جملہ تھا، یعنی اس میں نفی وغیرہ استعمال نہیں ہوئی۔ نجحت تلامیذ الا واحدا۔ اسی طرح دوسری مثال نفی والی لے لیتے ہیں کہ ما غابت تلامیذ عن الدرس الا واحدا، کہ طالب علم درس سے غیر حاضر نہ ہوئے سوائے واحد کے، یعنی سوائے ایک طالب علم کے۔ تو بقیہ سارے طالب علم کلاس میں موجود تھے، ایک طالب علم جو ہے وہ غائب تھا، تو گویا ایک کا ہم نے ان طلبہ سے جو موجود تھے اس سے استثناء کر دیا۔ تو یہ نفی کا حکم ہے، جو جملہ ہے وہ منفی سے شروع ہوا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حکم منفی حکم تھا۔ اب جو کلمات استثناء ہیں جن کے ذریعے ہم مستثنیٰ کو مستثنی منہ سے خارج کرتے ہیں، ان میں الا ہے، غیر کا کلمہ ہے، سوا ہے، خلا ہے، عدا ہے، حاشا ہے، ما خلا ہے، ما عدا ہے، یا لیسا ہے، اور لا یکون ہے۔ پھر مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، یعنی جس کو مستثنی منہ سے خارج کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ مستثنیٰ ہوگا متصل، یا وہ مستثنیٰ ہوگا منقطع۔ اب ان کو سمجھیے کہ مستثنیٰ متصل کیا ہوتا ہے اور مستثنیٰ منقطع کیا ہوتا ہے۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جو مستثنی منہ کی جنس سے ہو، یعنی مستثنی منہ اور مستثنی کی جنس سے ایک ہی قبیل سے وہ دونوں تعلق رکھتے ہوں، اور پھر مستثنی کو حرف استثناء کے ذریعے ما قبل کے حکم سے خارج کر دیا جائے۔ جیسے آپ نے پیچھے مثال سنی کہ نجحت تلامیذ الا واحدا، طالب علم کامیاب ہو گئے سوائے ایک کے۔ اب جو واحدن ہے وہ بھی تلامیذ میں سے ہی ہے، دونوں کی جنس سیم ہے، دونوں کی جنس الگ الگ نہیں ہے کہ تلامیذ کی کوئی اور جنس ہے اور واحد کی کوئی اور جنس ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں جو واحدن ہے یہ کون سا مستثنی ہے؟ اس کو ہم کہیں گے مستثنی متصل۔ دوسرا مستثنی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مستثنی منقطع۔ یہ مستثنی متصل کا اپوزٹ ہے۔ مستثنی منقطع وہ مستثنی ہوتا ہے جس میں مستثنی منہ اور مستثنی کی جنس الگ الگ ہوتی ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور جو مستثنی منقطع ہوتا ہے اس کا مستثنی منہ سے استثناء کیا جاتا ہے۔ جیسے اشتریت الافراس الا حمارا، میں نے گھوڑوں کو خریدا سوائے ایک گدھے کے۔ اب گدھے کا آپ نے استثناء کر دیا کن سے؟ گھوڑوں سے۔ تو اب گھوڑے اور گدھے یہ دو ڈیفرنٹ جنس ہیں،
تو یہاں جو مستثنا ہے، جو حمار ہے، اس کو ہم مستثنا کون سا کہیں گے؟ مستثنا منقطع۔ اسی طرح جس کلام کے اندر استثناء واقع ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے موجب اور دوسرا ہوتا ہے غیر موجب۔ موجب ہم کہتے ہیں مثبت کو اور غیر موجب ہم کہتے ہیں منفی کو۔ موجب کی جیسے مثال ہے حجم الافواج الا جندیا، تو افواج فوجوں نے حملہ کیا سوائے ایک سپاہی کے۔ تو اب یہ جو جملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مثبت جملہ ہے جس کے اندر نہ نفی ہے، نہ نہیں ہے، اور نہ ہی استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کیا ہوتا ہے؟ ایسا استفہام، ایسا کوسچن جس کو عقل سلیم قبول نہ کرے اور جس کو سارے نہ مانیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو اب عقل سلیم اور جو مسلمان ہیں وہ سارے اس چیز کا انکار کریں گے کہ جو حقیقی رب ہے، حقیقی الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اب کلام غیر موجب کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام ہوتا ہے جس میں نفی پائی جائے یا نہیں پائی جائے یا استفہام انکاری آ جائے۔ جیسے ما حرب الافواج الا جندیا، فوجیں نہیں بھاگی سوائے ایک سپاہی کے۔ تو آپ اس جملے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نگیشن سے شروع ہو رہا ہے، نفی سے شروع ہو رہا ہے۔ ما جو نفی کا معنی دیتا ہے، تو ایسے کلام کو ہم کہتے ہیں کلام میں غیر موجب۔ تو اس ماڈیول کے اندر آپ نے مستثنیٰ کی تعریف پڑھی اور اس کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں، مستثنیٰ منہ کیا ہوتا ہے، حروف استثناء اور کلمات استثناء کون کون سے ہیں، مستثنیٰ کسے کہتے ہیں، پھر مستثنیٰ کی دو قسمیں جو ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع کیا ہوتا ہے، اور پھر کلام موجب اور غیر موجب کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں استثناء کے دیگر احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔